السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نہایت اہم سوال پر بات کریں گے، اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو آخر تک ضرور سنیں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تاریخ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ سوال صرف علمی سوال نہیں ہے، بلکہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل سے جڑا ہوا سوال ہے۔ تاریخ صرف پرانی کہانیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں ہمارے ماضی کی کامیابیاں، ناکامیاں اور تجربات دکھاتی ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اتہاس پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان دنیا کی قیادت کر رہے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومتیں تھیں، مسلمان رعب و دبدبہ اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ شجاعت و بہادری، تہذیب و اخلاق اور تعلیم و تعلم، ہر چیز اور ہر میدان میں مسلمان سب سے آگے نظر آ رہے تھے۔ تاریخ ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کون ہیں، ہمارا ماضی کیا ہے، ہم نے کیسے کامیابیاں حاصل کی، ہم نے کس جگہ کو کیسے فتح کیا، ہم نے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یعنی ماضی کے لوگوں نے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیسے منصوبہ بندی کیے اور اس کے بعد کس طرح کامیابیاں حاصل کی اور آج ناکام ہیں ماضی قریب سے، تو پھر کیوں ناکام ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ کے مطالعہ اور اتہاس پڑھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر آج مسلمان تاریخ سے غافل ہو جائے تو پھر وہی غلطیاں دوبارہ دہرائیں گے جو پہلے کر چکے ہیں، اور جن غلطیوں کی وجہ سے آج ہم ناکام ہیں، پسماندگی میں ہیں، ذلت کے گہری کھائی میں ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں، اتہاس پڑھتے رہیں اور اپنے ماضی کی تاریخ کو پڑھ کر اور اپنے حال کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کریں، نتیجہ نکالے اور اس کو عملی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ ایک ضروری علم ہے، اس کے ذریعے ہم ماضی کے پرانی قوم اور نئی قوم تمام قوموں کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی قوم عزت کے آسمان کا ستارہ بن کر چمکی اور کیسے چمکی، اس کے اسباب کیا ہے، وہ ساری چیزیں معلوم ہوگی، اور ایک دوسری قوم جو ذلت کے میدان کی گرد بن کر منتشر ہو گئی، اس کے اسباب بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں تجربہ حاصل ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ اور ہمارے علم میں زیادتی ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا اور اپنے قوم کے مستقبل کو شاندار اور اچھا بنا سکتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم تدبیریں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تاریخ کا علم حاصل کریں گے، اتہاس کو پڑھیں گے۔ لہٰذا تاریخ کو صرف کتابوں کے اندر محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے اور اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہم کیا ہے۔ ہمیں اپنے نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارے ماضی کے لوگوں نے کیسے کامیابیاں حاصل کی۔ اگر اسی نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے مستقبل کو سنوار لیں گے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھے کہ تاریخ صرف یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارنے اور اپنے حال کو درست کرنے اور ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور ہماری ان باتوں کو آپ سنجیدگی سے لیں گے اور اتہاس پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے نتیجہ نکال کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم نے ایسا کیا، ہم سب نے مل کر متحد ہو کر ایسا کیا، تو انشاءاللہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا وقار پھر حاصل کر سکتے ہیں۔